اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد۔ احکام قرآن کے عنوان سے یہ گفتگو کا سلسلہ آپ کے سامنے جاری ہے، اور یہ آج کا جلسہ اور آج کا درس یہ آخری درس ہے، 14واں۔ اس میں گفتگو یہاں تک پہنچی تھی احترام قرآن کے عنوان سے۔ سب سے پہلی بات یہ تھی کہ قرآن کو ساتھ میں رکھنا، یہ گزر چکی بات۔ آج دوسری بات جو ہے وہ غیر مسلم کو قرآن دینا۔ آیا غیر مسلم کو، کافر کو قرآن دینا کیسا ہے؟ شرعی لحاظ سے اس کا حکم کیا ہے؟ کافر کو قرآن بیچنا بنا بر احتیاط واجب صحیح نہیں ہے، اور کافر کو قرآن دینے سے اس کی توہین شمار ہو یا بے احترامی کرنے کا امکان ہو تب بھی حرام ہے۔ لیکن اگر کافر کو قرآن دے کر اس کو ہدایت و ارشاد کے لیے ہو اور توہین و بے احترامی نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مسئلہ واضح ہو گیا کہ کافر کو قرآن بیچنا یا اس کو قرآن دینا اگر توہین شمار نہ ہو، بے احترامی نہ ہوتی ہو، اگر بے احترامی ہو یا توہین ہونے کا سبب ہو تو حرام ہے۔ لیکن اگر اس کو، کافر کو قرآن ہدایت کے لیے دے رہے ہیں، ارشاد کے لیے کہ اس کو راستہ ملے گا صحیح اور ہدایت ہو جائے گی، اور توہین و بے احترامی نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کو قرآن دیا جا سکتا ہے۔ اب اس کے بعد جو عنوان ہے وہ احترام قرآن کے ضمن میں جو بات ہے وہ یہ کہ آیات و حروف قرآن اور اسماء متبرکہ کے محو کرنے کا شرعی حکم کیا ہے۔ یعنی چاہے وہ آیات ہو قرآن کے، حروف ہوں، یا یہ کہ اسماء متبرکہ جو ہیں ان کا شرعی حکم کیا ہے، اس کو کیسے محو کیا جائے، کیسے ختم کیا جائے اگر بوسیدہ ہو گئے ہیں، اس کے سلسلے میں گفتگو ہے۔ تو مسئلہ یہ کہ اسماء متبرکہ کے احترام کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ کوئی بھی اسماء متبرکہ ہوں ان کے احترام کو محفوظ رکھنا چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، اور ان کو ایسی جگہ ڈالنا جائز نہیں ہے جہاں عرفاً بے احترامی اور توہین سمجھا جائے، تو وہاں پہ اس کو رکھنا یا وہاں پہ ڈالنا صحیح نہیں ہے۔ بنابراین بہترین راستہ یہ ہے کہ اس طرح کے اسماء اور کلمات کے لیے کوئی ایسا ظرف یا ایسی جگہ ہو جس میں ان کو اکٹھا کرتے رہے، اور کچھ مدت کے بعد اس کو بیابان کے کسی گوشے یا کسی پاک جگہ پر دفن کرے، یا یہ کہ دریا میں یا رواں پانی میں اس کو ڈال دیا جائے۔ اور یہ حکم تھا کس کا؟ اسماء متبرکہ یا کلمات یا دیگر چیزوں کا۔ اور اگر لیکن تحریر کو اگر محو کرنا ہو، مثلا لکھا ہے ہم نے، اب چاہ رہے ہیں کہ اس کاغذ کو نہ بلکہ خود تحریر کو محو کر دیں، اس کو مٹا دیں تاکہ یہ بے احترامی سے بچ سکے یا نجس ہونے سے بچ جائے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے سلسلے میں حکم یہ کہ اگر تحریر کو محو کرنا ہو تو کسی پاک کیمیکل سے محو کرنا جائز ہے۔ لیکن قرآن کی آیات یا وہ قرآن جو ورق ہو گیا ہو، یا اسماء متبرکہ خداوند متعال یا معصومین علیہم السلام، کلی طور پر ان کا جلانا جائز نہیں ہے، کسی اعتبار سے جلانا صحیح نہیں ہے، بلکہ اگر اس کو یا تو آپ پاک جگہ یا کسی بیابان کے کسی گوشے میں یا اس کو دفن کر دی، یا یہ کہ دریا میں یا کسی رواں پانی میں اس کو ڈال دیا جائے تاکہ وہ پانی میں گھل مل کر کے ختم ہو جائے، یا یہ کہ اگر تحریر ہے اس کو ختم کرنا ہے تو اس کو آپ جلا نہیں سکتے، کسی بھی اعتبار سے جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی کیمیکل ایسا ہے کہ اگر اس کے اوپر آپ لکھاوٹ کے اوپر لگا دیں اور وہ تحریر ختم ہو جائے، محو ہو جائے،
تو ایسا کرنا جائز ہے۔ یہ مسئلہ آیات و حروف قرآن اور اسماء متبرکہ کے محو کرنے کا طریقہ تھا، اس کو مٹانے کا طریقہ تھا یا اس کو دفن کرنے کا۔ تو اس میں کلی طور پر یہ بات ذہن میں رہے کہ اس کو جلانا بھی کسی بھی اعتبار سے جائز نہیں ہے۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ جلا دیا جائے ختم ہو جائے گا اور اس کی بے احترامی سے بچ جائے گا، در حال کہ یہ جلانا خود ایک توہین ہے اور کسی بھی اعتبار سے جلانا جائز نہیں ہے، بلکہ یا تو اس کو دفن کر دیا جائے یا پھر دریا کے حوالے کر دیا جائے تاکہ وہ گل کے ختم ہو جائے، یا پھر ایک تیسرا راستہ جو یہ ہے کہ کوئی کیمیکل ایسا ہو یا پانی ہو جس کے ذریعے سے وہ تحریر ہی کاغذ پر سے مٹا دی جائے۔ اور یہ آخری گفتگو اس سلسلے کی یہ ہے کہ قرآن کو بچوں کو دینا اور دیگر بے احترامی سے بچانا، اس کے سلسلے میں کہ قرآن کو بچوں سے یا دیگر بے احترامی کا جو سبب بنتے ہیں قرآن کے سلسلے میں، اس سے بچانے کے سلسلے میں کچھ مسئلے آپ کی خدمت میں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ 324 نمبر کا مسئلہ خود اردو کی توضیح میں بھی ہے کہ بچے اور دیوانے کو قرآن مجید کے الفاظ کا چھونے سے روکنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر ان کے ایسا کرنے سے قرآن مجید کی توہین ہو تو انہیں روکنا ضروری ہے۔ یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ اگر کوئی بچہ ہے یا کوئی دیوانہ ہے وہ قرآن کریم کے الفاظ کو چھو رہا ہے تو روکنا ہمیں واجب نہیں ہے اس کو، لیکن اگر ان کا ایسا کرنے سے قرآن مجید کی توہین ہو رہی ہو تو پھر انہیں روکنا ضروری ہے۔ اگر توہین کا سبب نہیں ہے تو ضروری بھی نہیں ہے۔ لہذا یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر کوئی بچہ یا دیوانہ قرآن مجید کے الفاظ کو چھو رہا ہے تو اسے روکنا ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ قرآن مجید کے الفاظ کو چھونے کا حرمت کا حکم مکلف سے مخصوص ہے، اور بچے یا دیوانے وہ مکلف نہیں ہوتے، ان سے تکلیف ساقط ہوتی ہے، اس وجہ سے واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر ان کے ایسا کرنے سے قرآن مجید کی توہین ہو رہی ہو، جیسے مثلا قرآن کو وہ پھاڑ رہے ہیں یا اس پر بیٹھنا یا اس کو نجس کرنا چاہ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، اگر کوئی توہین کا سبب بن رہا ہو تو ایسی صورت میں بچے ہوں چاہے دیوانے ہوں ان کو روکنا ضروری اور واجب ہے، چونکہ قرآن کی توہین ہو رہی ہے۔ اس کے بعد کا مسئلہ یہ کہ تعلیم اور اس جیسی ضرورت کی غرض سے بچوں کو قرآن دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، گرچہ یہ جانتا ہو کہ بچے بغیر وضو کے مس کریں گے تب بھی دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ بلکہ اگر قرآن کے الفاظ چھونے کا سبب بھی بنے، مثلا بچے کا ہاتھ یا انگلی پکڑ کر قرآن کے الفاظ پر رکھے تب بھی جائز ہے، بشرطے کہ توہین اور بے احترامی نہ ہو۔ یہ بھی مسئلہ واضح ہے کہ بچوں کی تعلیم کی غرض سے یا اس جیسی کوئی اور غرض ہو تو بچوں کو تعلیم کی غرض سے قرآن دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بچہ بغیر وضو کے قرآن کے حروف کو مس کرے گا تب بھی دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے دینا۔ بلکہ اگر قرآن کے الفاظ چھونے کا سبب بھی بنے، مثلا وہ ہمیں معلوم کہ قرآن کے الفاظ کو چھوئیں گے، مثلا بچے کا ہاتھ آپ پکڑ کر کے یا انگلی پکڑ کر کے قرآن کے الفاظ رکھیں گے آپ، تب بھی آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ بچے کو قرآن دیں، اس لیے کہ اس کو تعلیم غرض ہے یہاں پہ، اور تعلیم مقصود ہے، اور خود بچہ جو مکلف نہیں ہے کہ وہ ضروری نہیں کہ ہم کہیں کہ وہ وضو سے نہیں ہے، جب وہ مکلف ہی نہیں ہے تو اس کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ البتہ یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر بچوں کو دینا اس طریقے سے قرآن کریم یا ان کو تعلیم کے سلسلے میں یا کسی بھی اعتبار سے اگر توہین اور بے احترامی نہ ہو رہی ہو تو صحیح ہے، لیکن اگر توہین یا بے احترامی ہونے کا سبب ہو تو اس سبب کو دور کیا جائے کہ توہین اور بے احترامی نہ ہو۔ اس کے بعد کا مسئلہ یہ ہے اور آخری مسئلہ کہ قرآن کریم اگر غیر عملی طور پر دھوکے سے انسان کے ہاتھ سے زمین پر گر جائے تو کوئی کفارہ نہیں ہے، لیکن
उसे फौरन उठाकर एहतराम करना चाहिए। कुरान करीम इंसान लिए था हाथ में, या कहीं से उठा रहा था या कहीं रखा हुआ था, जानबूझ करके नहीं, धोखे से, आमदन नहीं बल्कि धोखे से इंसान के हाथ से छूट गया, मसलन ज़मीन पे गिर गया या बिस्तर पे गिर गया या कहीं भी गिर गया है, तो अब इसका कोई कफ़ारा नहीं है। बसा औकात लोग सवाल कर देते हैं कि हमसे कुरान गिर गया, कफ़ारा क्या है? तो कुरान गिरने का कोई कफ़ारा खुद नहीं है बेज़ाते, और आपने गिराया भी नहीं है, बल्कि आपके हाथ से छूट करके धोखे से और गैरमदी तौर पर ये कुरान गिर गया है, तो इसका कोई कफ़ारा नहीं है। लेकिन जैसे ही कुरान गिर रहा है फ़ौरन उसे उठाना चाहिए और उठा के उसका एहतराम करना चाहिए, इसलिए कि कुरान करीम की तौहीन किसी भी एतबार से जायज़ नहीं है। हाँ, अगर कोई जानबूझ करके कुरान को गिरा रहा है या फेंक रहा है तो जाहिर सी बात है ये तौहीन है और हराम है, जायज़ नहीं है उसकी बेहुरमती और तौहीन करना। लेकिन गैरमदी तौर पर उठा रहे थे या लिए थे हाथ में, हाथ से छूट गया, धोखे से ज़मीन पे गिर गया या कहीं पर भी गिर गया, तो इसमें कोई हरज नहीं है और कोई कफ़ारा भी नहीं है। अलबत्ता उसे फ़ौरन उठाए और उठा करके एहतराम करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इंसान तौबा और इस्तिग़फ़ार कर ले, इसलिए कि बेएहतरामी जानबूझ करके नहीं हुई है, ये गिर गया है धोखे से इंसान से, तो इस पर कोई कफ़ारा नहीं है, बल्कि उसे उठा करके एहतराम करना चाहिए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ में याद रखिएगा, जब भी कुरान पढ़िएगा इन अहकामात को अपने जहन में रखिएगा और हमें भी और तमाम मोमिनीन को याद रखिएगा।